السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بہن جبین سندھو 4 دن کی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، چند ریسپیز لے کے۔ مٹن پلاؤ، سلاد اور چٹنی اور آلو پوری کی ریسپیز لے کے۔ تو بس جی، اصل میں 3-4 دن اس لیے ویڈیو نہیں بنا سکی، ایڈٹ نہیں کر سکی کہ 2 شادیاں تھیں، ان میں بیزی ہو گئی۔ بس تھک کے ہارے آتے تھے، رات کو لیٹ آنا اور پھر سو جانا۔ وہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کچھ طبیعت بھی ایسی ہی رہتی ہے، کبھی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، کبھی گرمی لگنے لگتی ہے۔ دھوپ میں نکلو تو گرمی لگتی ہے، چھاؤں میں آؤ تو ٹھنڈ لگنے لگتی ہے۔ تو جی بس یہی آج کل کا موسم ہے، اور کچھ ہی تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں رمضان شریف شروع ہونے میں بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمیں رمضان کی ساری برکات جو ہے ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے رکھنے کی، اور اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، توفیق دے ہمیں جی۔ اچھا جی، آج کی بات ہے کہ ابو نصر صیاد، ایک آدمی اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ عراق رہتا تھا۔ تو میں نے یہ پڑھا واقعہ، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ تو وہ غربت کی زندگی بسر کرتا تھا، غریب تھا بہت زیادہ۔ تو ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ مجھ سے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، تو آج آپ کچھ نہ کچھ لے کے آئیے گا۔ وہ اسی سوچ میں، اسی پریشانی میں گھر سے باہر نکلا اور چلتا جا رہا تھا۔ تو اس کو ایک اللہ کا ولی ملا، احمد بن مسکین۔ تو اس نے کہا، اللہ کے بندے، مجھے کچھ پریشان لگتے ہو۔ اس نے کہا، کیا بتاؤں؟ ابو نصر صیاد نے کہا، کیا بتاؤں، غربت بہت ہے اور تنگ دستی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور کھانے کو کئی دن ہو گئے، کوئی چیز نہیں گھر میں۔ تو اس نے کہا کہ جی چلے آئیں میرے ساتھ۔ وہ اس کو لے کے دریائے فرات کے کنارے چلا گیا۔ تو اس نے وہاں پہ وضو کیا، انہوں نے دریا کے کنارے جا کے وضو کیا اور نماز پڑھی، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے تو اس اللہ کے نیک ولی نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی غربت کو دور کر دے، اور اس پہ کرم فرما، اور اس کے لیے آسانیاں عطا فرما دے۔ تو اس نے اسے ایک جال دیا، اسے کہتا یہ لو، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے تو اس جال کو تم سمندر میں پھینکو۔ جو ہی اس نے اس جال کو سمندر میں پھینکا تو جی بہت بڑی مچھلی اور قیمتی مچھلی اس میں آ کے جال میں پھنس گئی۔ تو وہ بڑا خوشی اس نے نکالا، تو اللہ کے ولی کو بتایا۔ اس نے کہا کہ جاؤ اس کو بیچو شہر میں، اور اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی کچھ چند چیزیں لے جاؤ۔ وہ گیا، اس نے اس مچھلی کو اچھی قیمت پر فروخت کر دیا۔ فروخت کرنے کے بعد اس نے کھانے پینے کا سامان لیا، اس نے چند پراٹھے لیے، کچھ میٹھے پراٹھے لیے، کچھ قیمے والے پراٹھے لے کے وہ خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج میں گھر جاؤں گا تو بچے دیکھ کے مجھے بہت خوش ہوں گے، بیوی بھی خوش ہوگی، اور میرے بچے یہ کھانا کھائیں گے۔ وہ اسی سوچ میں چلتا جا رہا تھا۔ اس نے جو دیکھا کہ ایک عورت ہے، اور وہ بہت غربت کی حالت میں سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے، اور قریب ہی اس کا بچہ جو ہے وہ رو رہا تھا، بیٹھا بھوک سے بلک رہا۔ اس نے پہلے اس عورت کی طرف دیکھا، پھر ان پراٹھوں کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ اور میرے بچوں سے زیادہ یہ حقدار ہے۔ اس نے وہ پراٹھے جو تھے وہ اس عورت کے قریب گیا اور اس کو دے دیے۔ عورت جو تھی وہ روتے روتے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اور شکر گزار نگاہوں سے ابو نصر صیاد کی طرف دیکھا، اور یوں سمجھے کہ اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا کہ تمہارا بہت شکریہ، ہم کئی دن سے بھوکے تھے۔ اور اس بچے کی آنکھوں میں چمک اور خوشی آ گئی، جو مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ گئی پراٹھوں کو دیکھ کر۔ وہ ان کو پراٹھے دے کے اسی سوچ میں جا رہا تھا کہ اب گھر جا کے بیوی بچوں کو کیا کہوں گا۔ تو جو ہی وہ بازار کے اندر داخل ہوا تو وہ ایک شخص منادی کرا رہا تھا کہ ہے کوئی ابو نصر صیاد کو جاننے والا، ہے کوئی جو مجھے ابو نصر صیاد سے ملا دے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہی تو ہے ابو نصر صیاد جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ خیر بہرحال وہ اس آدمی جو منادی کر رہا تھا اس کے پاس گیا،
اور اس سے پوچھا بھائی میرے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جی تمہارے باپ نے میرے پاس 30,000 درہم، بڑی رقم تھی اس زمانے میں 30,000 درہم، تو وہ میرے پاس امانتاً رکھے تھے، لیکن اس نے بتایا نہیں تھا کچھ بھی کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ تو میں جب سے تمہارے باپ کا سنا کہ وہ وفات پا گئے ہیں، تب سے میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں، تو آخر کار تم مجھے مل ہی گئے، اور یہ تم اپنا 30,000 درہم لے لو، اور یہ آپ کی امانت ہے میرے پاس۔ بہرحال ابو نصر صیاد بہت خوش ہوا، اس نے ان پیسوں سے جناب اس کے پاس تو بہت سارے مکان آ گئے، سونا چاندی زیورات بہت کچھ آ گیا، لیکن وہ اللہ کو نہیں بھولا، اس نے اللہ پہ زیادہ دینا شروع کر دیا۔ تو ایک دن وہ سو رہا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ یوم حساب ہے اور سب کے حساب ہو رہے ہیں۔ ابو نصر صیاد کی بھی باری آ جاتی ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ ایک طرف اس کے گناہ ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں ترازو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک پلڑے میں گناہ ہوتے ہیں اور ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ اس کی جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں، جتنا وہ سامان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، 1,000 درہم بھی وہ دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں، تو وہ سارے جو تھے نا، وہ کسی پہ نفس کی شہوت کا ملمہ چڑھا ہوا تھا، کسی پہ ریاکاری کا، کسی پہ اس کے نمود و نمائش کا۔ تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ جو اس کی نیکیوں کا پلڑا تھا نا، وہ بہت نیچے، بہت اونچا تھا، اور جو اس کا دوسرا پلڑا تھا وہ گناہوں کا، وہ بہت بھاری تھا۔ تو وہ اسی سوچ میں پریشان بیٹھا ہے، اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میں تو کسی طرح بھی، میرا تو نیکیاں تو میری بہت کم ہیں اور گناہ میرے بہت زیادہ ہیں، تو میرا کیا ہوگا، میری نجات کیسے ہوگی؟ وہ اسی سوچ میں پریشان بیٹھا تھا کہ فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اس کی ہے کوئی اور نیکی جو اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے؟ تو آگے سے کوئی آواز آتی ہے کہ ہاں، ایک عورت ہے جس کو اس نے پراٹھے دیے تھے، تو وہ اس کے جو پراٹھے تھے نا، وہ اس کے پلڑے میں رکھے جاتے ہیں، اس کا پلڑا تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے، تو وہ نا خوش ہو جاتا ہے، اس کو کچھ تسلی ہو جاتی ہے کہ اب شاید میری نجات ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز؟ اس نے کہا ہاں، اس عورت کی آنسو ہیں جو وہ بہا رہی تھی اور اس پراٹھوں کو دیکھ رہی تھی، تو اس کے آنسو رکھے گئے، آنسو رکھے تو پلڑا اور اوپر چلا گیا۔ اچھا، لیکن ابھی بھی برابر نہیں ہوا تھا، مطلب اوپر نہیں گیا تھا کہ اس کی نجات ہو سکے۔ تو اس نے کہا کچھ اور چیز ہے اس کی نیکیوں میں جو اس پلڑے میں رکھی جائے؟ کہا جی ہاں ہے، اس بچے کی مسکراہٹ جو پراٹھے دیکھ کے اس کی چہرے پہ آئی تھی، اور وہ بہت خوش ہوا تھا۔ بہرحال اس کی مسکراہٹ کو بھی اس پلڑے میں رکھا گیا، تو پلڑا ایک دم سے اوپر ہو گیا۔ تو وہ کہتا کہ میں خوش ہو گیا کہ اب میری نجات ہو جائے گی۔ تو جی وہ کہتا کہ جو ہی وہ رکھا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ جی اس کی نجات ہو گئی، اور میں بڑا خوش ہوا، اور اسی اثناء میں میری آنکھ کھل گئی۔ تو جی میرا آج کا یہ بات سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ بھی کہتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کے اعمال کا جو دار و مدار ہے نا، وہ آپ کی نیتوں پر ہے۔ تو انسان کو اپنی نیت جو ہے نا، وہ صاف رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، نیک ہے، صاف ہے، اور اللہ کے ہاں آپ کے بڑے بڑے جو آپ نے بڑے بڑے اللہ کی راہ پہ دیے ہوئے ہیں، وہ نہیں دیکھنا۔ اگر آپ کے بخشنے پہ وہ آئے تو وہ آپ کی نیت دیکھے گا، اور ایک روٹی پہ بھی جو ایک روٹی جو ہے نا، کسی حقدار کو کھلا دیں گے ایک وقت کا کھانا، تو وہ بھی آپ کے اس میں نیکیوں میں آ کے، اور وہ بھی بھاری ہو جائے گا۔ تو انسان جو ہے نا، انسان کو ہر ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر شر جو اس نے کیا ہے، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا، ہم اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں۔ بس خرابی تو یہیں پہ ہے کہ ہماری نیتیں اچھی نہیں ہیں، اور ہم نمود و نمائش کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ ہم اگر کوئی اللہ کی راہ پہ چیز دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 10 بندوں کو اس کا پتہ لگنا چاہیے کہ جی ہم نے یہ اللہ کی راہ میں دیا ہے، تو وہ تو ساری ہماری ضائع ہو جاتی ہیں۔
تو میرا آج کا یہی ایک یوں سمجھیں کہ ایک سبق تھا جو ہم سب کے لیے ہے، میرے لیے، آپ کے لیے اور سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، کہ آپ لوگ جو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے اللہ کی راہ میں دیں کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم پہلے ہماری میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ میں ایک دن ایک تصویر دیکھ رہی تھی اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی دیکھ کے کہ ایک آٹے کا تھیلا اور 10 لوگوں نے اس پہ ہاتھ لگایا ہوا، اور اس بیچارے غریب کو جو دے رہے ہیں، آپ اس کا اندازہ کریں، اس کی اس کی انسلٹ کا اور اس کی تکلیف کا اندازہ کریں کہ اس پہ اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ تو میری جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو دیکھا کریں، میری ریسپیز کو ٹرائی کیا کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر دیا کریں۔ تو یہ آپ کی طرف سے ایک محبت ہے جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو میری ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں لازمی ان کو رپلائی بھی کرتی ہوں، دیکھتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔